حضرت عزیر علیہ السلام کا نام عزیر بن حیات ہے اور آپ کے والد کا نام سروخہ تھا۔ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا، پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب فرمایا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے۔ اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ آپ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا، ہڈیوں پر گوشت پوست اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس۔ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں، رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی، اسی لیے آپ نے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا اللہ کی بندی کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں، عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کے کندھوں کے
درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق وہ سیدھا ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ سواد یعنی عراق کے علاقے میں دیر حسکیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔